السلام علیکم ایوریون، میں ہوں ارسلان، ینگسٹ کو فاؤنڈر آف فری اینڈ فیئر پاکستان ویژن، اور میرے ساتھ موجود ہے فاؤنڈر آف فری اینڈ فیئر پاکستان ویژن BMJ۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ السلام۔ آج ہم آپ سے یہ سوال پوچھ رہے ہیں کہ بہت سارے لوگ ہمیں یہ کہتے ہیں کہ آپ جو یہ محنت کر رہے ہیں، مطلب ایسے بہت سارے لوگ پہلے بھی آ چکے ہیں اور انہوں نے کوشش کیا ہے، لاکھوں کوششیں کیے ہیں لیکن وہ ناکام رہے ہیں، وہ کچھ نہیں کر پائے، اور آپ جو یہ محنت کر رہے ہیں آپ کو یہ سب نظر آ رہا ہے کہ بہت سارے لوگ آ گئے ہیں، ناکام ہو گئے، واپس گئے ہیں، تو آپ پھر بھی یہ کوشش کیوں کرتے ہیں؟ مطلب آپ یہ محنت کیوں کرتے ہیں؟ بہت زبردست ارسلان، یہ سوال ہم سے بہت زیادہ پوچھا جا رہا ہے۔ یہ سب سے اہم سوال ہے ارسلان، کیونکہ لوگ نا امید ہو چکے ہیں۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لا تقنطوا من رحمت اللہ، اور جگہ جگہ اللہ تعالیٰ نے یعنی مطلب مختلف جگہوں پر انسان کو ریمائنڈ کرایا ہے کہ آپ کے ہاتھ میں نے کوشش دی ہے، کامیابی میں دیتا ہوں۔ تو جو لوگ کوشش کے ساتھ کامیابی اور نتیجے کو اپنے سے منسوب کرنا چاہتے ہیں، ناکامی ان کی مقدر ہوتی ہے، کیونکہ یہ جو کامیابی کا پاور ہے یہ ڈسکریشن ہے اللہ تعالیٰ کا۔ اس کی بہت یعنی اس کے پیچھے بہت لاجک ہے۔ لاجک یہ ہے کہ جب انسان کوشش کرتا ہے انسانوں کے سامنے، انسانوں کو بتاتا ہے کہ دیکھو میں اس چیز کے لیے کوشش کرتا ہوں، انسان تو ظاہری طور پر یہ سمجھتے ہیں کہ یہ اس چیز کے لیے کوشش کر رہے جس کے لیے یہ کر رہا ہے، مطلب ہمیں جو دکھا رہا ہے، لیکن پھر اللہ تعالیٰ نے انما الاعمال بالنیات آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے ہمیں حدیث میں بتایا ہے کہ اعمال کا جو دار و مدار ہے نیت پر ہے۔ اب اگر ہم یہ عمل کر رہے، ہم لوگوں کو کہہ رہے کہ پاکستان کے اندر ہم ہر کسی کو ہر جگہ ہر وقت یکساں نظام تعلیم، یکساں نظام انصاف، یکساں نظام صحت اور زندگی گزارنے کے یکساں مواقع فراہم کرنے کے خواہاں ہیں، اور اس کے لیے ہم نے فری اینڈ فیئر پاکستان ویژن 2027 to 2047 ایک پولیٹیکل مینیفیسٹو لانچ کیا ہے، اور جس کے لیے ہم ابھی کمپین چلا رہے ہیں، تو بہت سارے لوگ آف کورس پرانی مثالیں دیتے رہیں گے، پرانے لوگوں کے جو خدمات ہے اس میں ناکامی اور اس طرح کی چیزیں جو نا سامنے رکھیں گے، لیکن میں ان لوگوں کو یہ بتا دوں کہ یہ جو پرانے لوگوں نے محنت کی ہے، ابھی آپ لوگوں کے سامنے بہت سارے نام ہیں، ایک کا نام لوں گا تو دوسرا یعنی مطلب اچھی بات نہیں ہے، لیکن پاکستان کے اندر بہت سارے ایسے لوگ ہیں جنہوں نے پاکستان کی خاطر، پاکستان کے عوام کی خاطر اپنی جانیں گنوا بیٹھی ہیں، اپنی عزتیں، اپنے گھر، اپنے مال و دولت، اپنے بچوں سے بھی جو نا محروم ہو چکے ہیں، لیکن موسٹ آف دا ٹائم ناکام ہو چکے ہیں۔ ہم نے ان چیزوں سے سیکھ لیا، انہوں نے جو غلطیاں کیے ہیں ہم ان غلطیوں کے اوپر اس مینیفیسٹو کو نہیں ٹھہرا رہے۔ ہم اس مینیفیسٹو میں سب سے جو اچھی بات ہم کر رہے ہیں وہ ہم نیشنل ریکنسیلیشن کی بات کر رہے ہیں، نیشنل ایمنسٹی کی بات کر رہے ہیں۔ ہم اس اکاؤنٹیبلٹی کی بات نہیں کر رہے جس میں ایک امیر کو تو یعنی انصاف مل سکتا ہے لیکن غریب کو نہیں مل سکتا، کیونکہ مینیفیسٹو کا مین مقصد جو ہے وہ ہے ہر کسی کو ہر جگہ ہر وقت یعنی یکساں نظام تعلیم، یکساں نظام انصاف، یکساں نظام صحت اور زندگی گزارنے کے یکساں مواقع۔ تو اس میں برابری کے اوپر بہت زور دیا گیا ہے کہ ہر چیز میں برابری چاہیے، تو انصاف میں بھی ہمیں برابری چاہیے۔ اس لیے ہم نے یعنی چارٹر آف پارڈن کے اوپر بہت زور لگایا ہے کہ چونکہ اس ملک کا عدالتی نظام اور اس ملک کے انصاف کا نظام ہر پاکستانی کو اور ہر انسان کو اس بستی کے اندر رہتے ہوئے انصاف نہیں دے سکتا، کیونکہ انصاف کا جو نظام ہے وہ بہت عرصے سے یعنی مطلب بگاڑ کا شکار ہے۔ تو اس لیے یہ ضروری ہے کہ ہم عفو درگزر کو بھی سامنے رکھیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ اور اس کے پیغمبر نے جو ہمیں تعلیمات دی ہے وے آف لائف، اس میں بہت ساری چیزیں ہیں جس سے ہم سیکھ کر اپنے معاشرے کی تنظیم اور اس کے نظم و ضبط اور قاعدے کو ترتیب دے سکتے ہیں۔ ہم نے اسی چیز کو سامنے رکھا ہے۔ تو میرا سب سے یہ گزارش ہے اور عرض ہے کہ آپ لوگ محنت کے اوپر بلیو کریں اور محنت کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ کے اوپر بلیو کریں، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے کئی بار یعنی کہا ہے کہ ان مع العسر یسرا، یعنی ہر تکلیف کے بعد آسانی ہے۔ تو ہم تکلیف اٹھائیں گے، محنت کریں گے، اپنی
جان و مال، اپنی ٹائم اور اپنے انرجی کو اس کے اوپر صرف کریں گے تو اللہ تعالیٰ ہمارے لیے آگے ایز پیدا کرے گا، آسانی پیدا کرے گا. لیکن اگر ہم پہلے سے نتیجے کو اخذ کرتے ہوئے مشکلات سے نہیں گزریں گے، ڈریں گے اور کوشش نہیں کریں گے تو پھر ناکامی ہماری مقدر ہے، کیونکہ جو کامیابی ہے اور رزلٹ ہے وہ اللہ تعالیٰ نے اپنے پاس رکھا ہے. اور ہم اللہ تعالیٰ کی قوت کو اپنے پاس رکھ کر نتیجہ اخذ کرنے کی اگر کوشش کریں گے تو اللہ تعالیٰ آٹومیٹکلی ہمیں ناکام کرے گا. کیونکہ اگر ایسی صورت انسان کو دیا جائے کہ انسان نے محنت کے ساتھ نتیجہ اخذ کرنا ہے تو دنیا میں کوئی بھی محنت نہیں کرے گا. اور دوسری بات یہ کہ پھر جو انما الاعمال بالنیات ہے، جو ہیڈن کسی بھی عمل کے پیچھے جو ہیڈن چیز ہے نیت، جو کہ صرف اللہ تعالیٰ جانتا ہے، پھر وہ ہر بری نیت والا بھی کامیاب ہو جائے گا. لیکن اللہ تعالیٰ نے بری نیت والوں کو ناکامی سے بھی گزارنا ہے تاکہ ان کی بری نیت کی وجہ سے لوگ جو ہے یعنی مطلب دھوکے میں نہ آئے. کہ اس لیے ہم پرعزم ہیں. انشاءاللہ ہم نے ایک بہت زبردست مینیفیسٹو کے اوپر کام شروع کیا ہے، ہم اس کے اوپر کرتے رہیں گے. اور یہ بھی نہیں ہے کہ ہم نے ہی کامیاب ہونا ہے، ہم ہو سکتا ہے گزر جائے، ہمارے آنے والی نسل، ہمارے آنے والی جنریشن جو ہے اس کے اوپر کام کرے. اگر 2047 میں نہیں تو 2147 میں کوئی اٹھ کے اسی چیز کو اٹھائے گا کہ 8 سے 100 سال پہلے کسی نے محنت کی چیز. جیسے ہماری سوچ یہ بنی ہے کہ بھائی آج سے 1947 میں انہوں نے پاکستان بنانے کی کوشش کی، ان لوگوں نے قربانیاں دی، اپنی جان مال کی قربانی دی، لیکن پاکستان اس طرح نہیں بن سکا، وہ فلاحی ریاست جس کی بنیاد کے اوپر یہ ملک بنا تھا. اب ہم اپنے سامنے ایک ٹرننگ پوائنٹ رکھتے ہیں. 2047 جو ہے یعنی 2047 یہ ہمارے سامنے ٹرننگ پوائنٹ ہے کہ کیا 100 سال بعد بھی ہم اس نتیجے پر پہنچ سکتے ہیں یا نہیں. اس لیے ہم نے اپنے سامنے 20 ایئرز رکھے، کیونکہ 20 ایئرز ریئلسٹک ہے. دنیا میں ایسے کئی، کیونکہ پاکستان کے اندر بہت سارا پوٹینشیل ہے. پاکستان کی عوام جو ہے اس طرح نہیں ہے کہ بالکل، کیونکہ ہمارے پاس ٹیکنالوجی بھی ہے، ہمارے پاس ریسورسز بھی ہے، ہمارے پاس گورننس سسٹم ہے، لیکن اس کے اندر جو چینجز ہے وہ ضروری ہے. اس کے اندر نظم و ضبط، اتحاد، اتفاق اور اجتہاد کی بہت اہم ضرورت ہے، اور جس کے اوپر ہم کام کر رہے ہیں. تو میں اگین آپ لوگوں سے ریکویسٹ کروں گا کہ آپ لوگ پر امید رہے، اس کو سپورٹ کرتے رہیں. ہم کسی کے خلاف نہیں ہیں، ہم کسی کے خلاف نہیں جائیں گے. ہم ہر کسی کے لیے معافی چاہتے ہیں ایک بار. اس کے بعد ہم پاکستان کو ایک قانون، ایک قاعدے اور ایک انصاف والے نظام کے تحت چلانے کے لیے ہم نے ایک فل پروف پلان دیا ہے، جس کے اندر چھوٹے چھوٹے یعنی چینجز اور ریفارمز کے ساتھ ساتھ انڈسٹریل ریفارم کی طرف بھی ہمارا ایک قدم ہے، جس کے لیے ہمیں ٹائم بھی چاہیے، ریسورسز بھی چاہیے، اور کورس پاکستان کے عوام کا سپورٹ چاہیے. جی السلام. تھینک یو ابو. میں امید کرتا ہوں کہ آپ کو اس سوال کا جواب مل چکا ہوگا. آپ اور بھی ایسے سوال کر سکتے ہیں اور ہم کوشش کریں گے کہ ہم آپ کو ان کا جواب وقت پر دے دیں. اپنا خیال رکھیں. آپ کا بہت بہت شکریہ. اللہ حافظ. اللہ حافظ.